بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ذرا سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں. مل گیا نا بھائی جان. وکرم بسکٹ اور لیا 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 بسکٹ لیا بسکٹ لیا یہ ایک دو بچے نہیں ہیں, 167 بچے ہیں, 167 بچے. آپ ذرا سے تصور کیجئے, 167 بچے ہیں. ان سب کو جو ہے بہار سے لایا گیا ہے. مدھیہ پردیش میں اس وقت پولیس والوں کی حراست میں بچے ہیں. سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے, اس طرح کا معاملہ تقریباً ہر سال پیش آتا ہے. سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ بہار میں اتنے شاندار مدارس ہیں, اتنی بڑی تعداد علماء کی وہاں موجود ہے, اس کے باوجود بھی بچے باہر کیوں جاتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے ان کو باہر بھیجنے کی؟ وہیں ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ وہاں تو بڑے شاندار ادارے چل رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کیوں ان کو باہر بھیجا جاتا ہے؟ اور ہر سال اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے خبر آتی ہے کہ بہار سے اتنے سارے بچے منگائیں گے اور ان کو جو ہے پولیس والوں نے جو ہے پکڑ رکھا ہے. تو یہ بہت زیادہ صورتحال خراب ہے. وہاں کے علماء اور ذمہ دار حضرات سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو سختی سے منع کرتے ہیں, بہت سختی سے منع کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ حضرات باہر سے آتے ہیں اور وہ اس طرح کے ادارے چلاتے ہیں, وہ بچوں کو لے کے چلے جاتے ہیں, اور پھر جب اس طرح کی صورتحال جب پیش آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کوئی اس طرح کے بچوں کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ صورتحال خراب ہے. بہار کے جو حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے معصوم بچوں کو اپنے علاقے ہی کے اندر جو ہے تعلیم دلائیں, ہرگز ان کو باہر نہ بھیجا جائے. یہ تحریر ہے مولانا اطہر قاسمی صاحب کی, جو بہار کی جو جمعیت ہے اس کے جنرل سیکریٹری ہیں. انہوں نے ساری تفصیلات اس کے اندر بتائی ہے کہ بچے کہاں سے آئے, کہاں پھر ان پولیس والوں نے ان کو پکڑا ہے, اور اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے, اور رہائی کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ دل صدمے سے دو چار ہے کہ ہمارے معصوم بچے شیلٹر ہوم میں قید ہیں. بار بار بلکہ ہزار بار بھی نصیحت کرنے کے باوجود کہ اس وقت ملک کی حالات نازک ہیں اور متعصب ذہنیت والا طبقہ ہمارے فراق میں ہے, اس لیے چھوٹے اور معصوم بچوں کو بہار کے باہر مت بھیجیں, بلکہ یہیں جو معیاری مدارس ہوں ان میں اپنی نگرانی میں ان بچوں کو بنیادی دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کریں. لیکن یہاں کون کس کی سنتا ہے؟ سننا تو کجا, موقع ملتے ہی یہاں کوسنا, کانٹے نکالنا, بلکہ بات بات پر بال کی کھال نکالنا لوگوں کی پرانی عادت ہے. ساتھ ہی مسئلہ یہ بھی ہے کہ جتنے لوگ اتنی رائے, چنانچہ کچھ گارجین ماننے کو تیار نہیں ہیں, تو کچھ اور متعلقہ مدارس کے مابین ثالثی کردار ادا کرنے والے مفاد پرستوں کے گورکھ دھندے کی وجہ سے ہمارے معصوم بچے نفسیاتی و ذہنی مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں. اور ایسے مواقع پر ذمہ دار حضرات کی کیفیت خالی عشق ٹائیں فش سے زیادہ نہیں رہتی, اور رہ گئے وہ ثالثی تو ان کے بارے میں آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانکاری رکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت مدھیہ پردیش کے جبل پور اور کٹنی ریلوے اسٹیشن میں چائلڈ لیبر کے شک میں 167 معصوم بچے شیلٹر ہوم میں قید ہیں, جس سے معصوم بچے خوف و ہراس سے دوچار ہیں. کل دن بھر, آج رات میں اور ابھی تازہ میں تحریر ارریہ کے علاوہ بہار کے مختلف علاقوں سے مسلسل فون آ رہے ہیں کہ صاحب آپ تو ٹھہرے جمعیت والے, اس لیے ان بچوں کو تمہارے علاوہ کون چھڑائے گا. لوگوں نے فون پر کافی سخت سست بھی کہا, اور کہا کہ تمہیں عہدہ پیارا لگتا ہے لیکن کام بھاری. خیر کوئی حرج کی بات نہیں, قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بہرحال بچے تو بچے ہیں, ان بیچاروں کا کیا قصور, یہ تو جنت کے پھول ہیں اور کل کے ملک و ملت کے مستقبل. اس لیے دل پر ہاتھ رکھ کر آج سب کچھ بھول کر 2 گھنٹے لگائے. الحمدللہ جمعیت علماء مدھیہ پردیش کے صدر محترم جناب الحاج ہارون صاحب دامت برکاتہم سے فون پر تفصیلی گفتگو کی اور ان بچوں کو چھڑانے کی فوری درخواست کی. ماشاءاللہ موصوف نے بڑی محبتوں سے نوازا اور فرمایا کہ یوں تو ہم کل سے ہی لگے ہوئے ہیں, لیکن اب آپ کا فون بھی آیا ہے تو میں مزید ٹیم لگاتا ہوں اور بچوں کو چھڑاتا ہوں. البتہ جو سرکاری پروسیسنگ ہے اسے تو فالو کرنا ہی ہوگا. ممکن ہے کہ بچوں کے گارجین کو بلوایا جائے یا رعایت ہو تو بچوں کو واپس بھیجا جائے. بہرحال جو بھی ہوگا ہم سب کریں گے انشاءاللہ. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کے بچوں کی رہائی کے لیے وکیل بھی کر دیا ہے, کام ہو جائے گا انشاءاللہ. حسن اتفاق کے صدر جمعیت علماء بہار حضرت مولانا مفتی جاوید اقبال صاحب قاسمی دامت برکاتہم بھی ساتھ تھے, انہوں نے بھی فوری مدد کی یقین دہانی کرائی ہے. اور حسن اتفاق دیکھیے کہ میرے محسن مربی حضرت مولانا حافظ عبداللہ صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء مشرقی زون اتر پردیش, یہ حضرات بھی بہرحال ان سب ساری باتوں کا جو ہے حاصل یہ ہے کہ جو اس طرح کے حضرات باہر سے آتے ہیں تو ان کے حوالے بچوں کو نہ کیا جائے بالکل بھی. اور یہ جو بچے ہیں اگر کیا ہی جا رہا ہے, کوئی اس طرح کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. صحیح طریقہ ہے تو یہ ہے کہ
خود جو ذمہ دار ہیں یا والد ہیں وہ بچوں کو چھوڑ کے آئیں، اگر کہیں باہر بھیج بھی رہے ہیں، اگر اپنے علاقے میں محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی اچھی تعلیم کا نظم نہیں ہے، کسی دوسری جگہ پر بہترین تعلیم کا نظم ہے، تو وہاں بچے کو ساتھ لے کے جائیں۔ یہ جو طریقہ ہے کہ بڑی تعداد میں بچوں کو لے کے جایا جاتا ہے، پھر کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، مسلمانوں کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور بہت سے مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں، بچے کتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان پر توجہ دی جائے۔ میں نے یہ ساری چیزیں اسی لیے ریکارڈ کر دی ہیں تاکہ اس جانب توجہ جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ فکر مند ہوں اپنے بچوں کو لے کر کے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا اس طرح کے حالات میں جو ہے ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔